بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا عنوان زکوٰۃ۔ ارکان اسلام میں نماز کے بعد دوسرا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ قرآن حکیم میں 82 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم یکجا وارد ہوا ہے۔ نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ کا قیام اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے۔ ایک سے انسان کی روحانی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے تو دوسرے سے اس کی مادی ضرورتوں کی کفالت کی ضمانت میسر آتی ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ افراد کی روحانی اور مادی تقاضوں کی تکمیل کے بعد ہی جنم لیتا ہے، جس کے نتیجے میں نیکیوں اور اچھائیوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور اس کے اندر پائی جانے والی برائیوں کا قلقمہ ہو جاتا ہے۔ اس نقطے کو ذہن نشین کرنے کے لیے ایک اسلامی نظام کے نفاذ سے اچھائیوں کا فروغ اور برائیوں کا سد باب کس طرح ممکن ہے، یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ امر بالمعروف کا تعلق نظام صلاۃ سے ہے اور نہی عن المنکر کا تعلق نظام زکوٰۃ سے ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے کہ اسلام کے روحانی نظام کے نافذ کرنے سے نیکیوں کو فروغ ملتا ہے، جبکہ اس کے اقتصادی نظام یا معاشی نظام کا نفاذ برائیوں کو جڑ سے کاٹنے کا موجب بنتا ہے۔ اگر اسلام کا اقتصادی نظام مفقود ہو تو غیر متوازن معیشت کے مضر اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہوں گے اور دولت صرف چند ہاتھوں میں سمٹ جانے کی وجہ سے ارتکاز زر کا رجحان فروغ پذیر ہوگا، جس سے معاشرے میں برائیاں جنم لینے لگیں گی اور ایسی راہیں کھل جائیں گی جو فسق و فجور کی زندگی پر مروجہ ہوں گی۔ اب ہم گفتگو کریں گے زکوٰۃ اور اس کا مفہوم۔ دراصل زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک ہونا، بڑھنا اور نشو و نما پانا۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد وہ مالی عبادت ہے کہ ہر صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اتنا اجر و انعام ملتا ہے کہ جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اس عبادت کو زکوٰۃ یعنی پاک کرنے اور بڑھانے والا عمل کہتے ہیں۔ نصاب و شرح زکوٰۃ کیا ہے؟ نصاب سے مراد مال کا وہ کم از کم اندازہ ہے جو زکوٰۃ کے قابل وصول ہونے کے لیے شریعت میں مقرر ہوا ہے۔ جو مال نصاب میں کم ہو اور اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، یعنی جس کے پاس 750 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر نقدی یا سامان تجارت اپنی حاجات و ضروریات سے زیادہ اور فارغ ہو، اس پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے تو اس کا مال 40واں حصہ یعنی 2.5% بطور زکوٰۃ دینا فرض قرار دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کی شرح بالکل اسلام کے وہ اصولوں کے عین مطابق ہے کہ کس طرح سے وہ اسلام کی جو شریعت ہے وہ بتا رہی ہے کہ اسلام میں وہ زکوٰۃ کو کس طرح سے وہ ادا کیا جائے یا وہ کس طرح سے وہ زکوٰۃ کن چیزوں کے اوپر واجب ہے، کن چیزوں پہ زکوٰۃ کی ہے۔ زرعی پیداوار پہ زکوٰۃ ہے۔ زمین کی پیداوار تھوڑی ہو یا بہت جو ہی فصل تیار ہو جائے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ نہری اور چاہی زمین سے 20واں اور بارانی زمین سے 10واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے، اسے عشر کہتے ہیں۔ اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں، زمین کی ہر پیداوار میں عشر واجب ہے، خواہ ذخیرہ ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ جانوروں پر زکوٰۃ، مویشیوں اور جانوروں پر بھی زکوٰۃ سے ہے، یا یوں کہیں کہ نصاب کم از کم 40% ہے۔ زکوٰۃ ایک بھیڑ یا بکری، بھینسوں اور گایوں کا کم از کم اور اونٹوں کا کم از کم 5 مقرر ہے۔ 30 گائے بھینسوں میں گائے یا بھینس کا ایک بچہ جو 1 سال کا ہو دینا ہوگا۔ 5 اونٹوں پر ایک بکری واجب ہوگی۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کے شرح میں آتی ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ وہ واجب ہے۔
کیونکہ زکوٰۃ کی اہمیت سے انکار ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں جس نے محتاجوں کی اعانت اور انسانیت کی خدمت کی تلقین نہ کی ہو اور اسے عبادت کا لازمی حصہ قرار نہ دیا ہو۔ لیکن یہ خصوصیت صرف اسلام کو حاصل ہے کہ وہ اتنے ہی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ہر صاحب استطاعت پر ایک خاص حصہ مقرر کیا ہے جو اسے اپنی تمام آمدنی کا حساب کر کے سال بہ سال لازماً ادا کرنا ہوتا ہے، اور پھر اسے اتنی اہمیت دی ہے کہ اس سے انسان کے اعمال احسن طریقے سے انجام دیے جا رہے ہیں۔ اسلام میں نماز کے بعد اس کا زکوٰۃ کا دوسرا درجہ مقرر ہوا ہے۔ قرآن نے ہر جگہ دونوں عملوں کا ایک ساتھ ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کسی جماعت کی اسلامی زندگی کی سب سے بڑی شناخت یہی دو اعمال ہیں، یعنی نماز اور زکوٰۃ۔ اگر کوئی جماعت انہیں عملاً ترک کر دے گی تو اس کا شمار مسلمانوں میں نہ ہوگا۔ گویا نماز خدا کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام سے خارج سمجھا اور اعلان فرمایا کہ یہ لوگ دور رسالت میں زکوٰۃ دیتے تھے اور اگر اس میں سے بکری کا ایک بچہ بھی روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر نے صدیق اکبر کو اس بات پر ٹوکا اور فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو بھلا کیوں کر جہاد کر سکتے ہیں جو کلمے کے قائل ہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے سن کر اپنے آہنی عزم کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا، ترجمہ: خدا کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کریں گے میں ان کے خلاف لازماً جنگ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، ہم کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے اور جو شخص زکوٰۃ نہ ادا کرے اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ اب ہم گفتگو کریں گے مصارف زکوٰۃ پر۔ مصارف مصرف کی جمع ہے جس کے معنی مد اور خرچ کرنے کی جگہ ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے خود زکوٰۃ کے مصارف گنوائے ہیں۔ بیان فرمایا ہے قرآن نے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا کون لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کے مصارف میں آتے ہیں۔ فقراء، فقیر سے مراد وہ عورت اور مرد ہے جو اپنی گزر اوقات کے لیے دوسروں کی مدد اور تعاون کا محتاج ہو۔ دوسرا، مساکین، اس سے مراد وہ شریف غربا ہیں جو بیچارے نہایت ہی خستہ حال ہوں لیکن شرم کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ عالین زکوٰۃ، اس سے مراد زکوٰۃ جمع کرنے والے سرکاری ملازم ہیں۔ مؤلفۃ القلوب، ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی تالیف قلب یعنی دلجوئی مطلوب ہو۔ اسلام کے مفاد میں ان کو ہموار کرنا اور مخالفت کے جوش کو ٹھنڈا کرنا پیش نظر ہے۔ رقاب، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوں اور مالکوں کو رقم ادا کر کے آزاد ہونا چاہتے ہوں۔ ایسے افراد جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوں اور قرض ادا نہ کر سکتے ہوں ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ افراد، اس سے مراد وہ افراد ہیں جو راہ خدا میں جہاد و اشاعت اور تبلیغ اسلام کرتے ہوں۔ ابن سبیل یعنی مسافر خواہ اپنے گھر میں خوشحال ہو لیکن حالت سفر میں محتاج ہو سکتا ہے۔ اور 9واں درجہ، جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اپنے بیٹے یا ان کی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اسی طرح اولاد کو بھی اپنے والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ وہ ان کی دوسرے طریقے سے مالی مدد کر سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ ان کے لیے جائز نہیں۔